واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور کہتے ہیں وہ کافر لوگ، کب ہوگا یہ قیامت کا وعدہ اگر ہو تم سچے؟ کہہ دیجئے ممکن ہے یہ کہ ہو بہت ہی قریب تمہارے لیے کچھ اس میں سے جس کو تم جلدی مانگتے ہو، اور بے شک آپ کا رب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن زیادہ ان میں سے شکر نہیں کرتے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 71، 72 اور 73 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ ہوا ہے۔ ان تینوں آیات کے اندر منکرین قیامت کا ایک سوال اور اس کا جواب ارشاد فرمایا گیا ہے۔ منکرین قیامت جو قیامت کا انکار کرتے تھے، اس کی ایک وجہ تو پچھلے درس میں گزری تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ عقلاً ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب مر جاتا ہے، مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، پھر پتہ نہیں وہ کتنی شکلیں بدلتا رہتا ہے قیامت آنے تک۔ اسی مٹی سے کئی اور چیزیں بن جاتی ہیں، پھر وہ کئی چیزوں کی خوراک بن جاتی ہیں، پھر وہ کہیں سے کہیں ذرے پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان کا ایک یہ اشکال تھا، اس لیے وہ کہتے تھے ایک بندہ جب مر گیا ہے، اگر وہ قبر میں دفن بھی ہو گیا تب بھی اس کے اجزاء اتنا منتشر ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ ان کو اکٹھا کر کے بندے کو دوبارہ بنانا یہ عقل نہیں مانتی۔ اور اگر سرے سے دفن ہوا ہی نہیں ہے، باہر جنگل میں بیچارہ پڑا رہا، وہیں درندے کھا گئے، پرندے کھا گئے، تو پھر ان درندوں پرندوں نے کہاں کہاں وہ ان کے جسم کا حصہ بنا، کچھ فضلہ بنا، وہ ان کا پیشاب بنا، پھر وہ کہاں کہاں گویا کہ وہ ذرات پہنچے، پھر یہ پرندے مریں گے، ان کے جسم کے ذرات ٹکڑے کہاں کہاں پہنچیں گے، ان کو کیا کیا مخلوق کھائے گی، یہ مٹی میں کیسے مٹی ہو کے ملیں گے۔ تو یوں گویا ان کو یہ عقلی طور پر محال سمجھتے تھے قیامت کے وقوع کو۔ ایک اشکال ان کا یہ تھا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ ایک ہے تمہارے خیال میں مستبعد ہونا، بعید از عقل ہونا، اور ایک ہے کسی چیز کا واقعتاً محال و ناممکن ہونا۔ جو چیز عقلی طور پر تمہیں مستبعد لگتی ہے، دور لگتی ہے، مشکل لگتی ہے، لیکن اس کے وقوع پر عقلی نقلی دوسرے انبیاء کے طرف سے دلائل موجود ہیں۔ قرآن مجید نے اس پر دلائل دیے ہیں۔ اللہ کی قدرت موجود ہے کہ جس اللہ نے پہلی دفعہ بنایا اس کے لیے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے۔ جو اللہ کالی رات کو کالے پتھر کے اندر کالی چیونٹی کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے، اور اس کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے، اور اس کے دل کے خیال و ارمان کو بھی جانتا ہے کہ وہ چیونٹی اس وقت مجھ سے کیا مانگ رہی ہے، تو اس اللہ کے لیے وہ ذرات جو تم جن کو ناممکن سمجھ رہے ہو، خدا کی قدرت یہاں کوئی ناممکن نہیں۔ اور پھر اس قیامت کے وقوع کی خبر دینے والی وہ سچی ہستیاں ہیں جن کو انبیاء کہتے ہیں، جن کو رسول و نبی کہتے ہیں، جن کی زبان سے پیدائش سے لے کر کے وفات تک کبھی بھی جھوٹ نہیں نکلا۔ سب سے بڑا معجزہ نبی کا یہی ہوتا ہے کہ نبی صادق ہوتا ہے۔
نبی سچا ہوتا ہے، جھوٹا نبی نہیں ہوتا، جو آئے دن باتیں بدلتا رہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ جیسے مرزا قادیانی کے اکاذیب پڑھ لو، مستقل کتابیں علماء نے مرتب کی ہیں کہ زندگی میں کتنے جھوٹ بولے ہیں اس نے، لیکن وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ تو نبی کی نشانیوں میں سے ایک مستقل نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو جب نبی کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، تو پھر نبیوں کی باقی سب باتیں جب سچی ہیں تو یہ بات بھی ان کی سچی ہے۔ اب ان کا یہ خیال تھا کہ دیکھو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی سے یہ سوال ہوتا رہا ہے کہ ہمیں قیامت کا وقت مقررہ اور دن متعینہ، سال متعین ہمیں بتاؤ کہ قیامت کس سال میں آئے گی، کس دن میں آئے گی، کس وقت میں آئے گی، ہمیں اس کی تعیین بتلاؤ۔ لیکن کسی نبی نے بھی اس کی تعیین نہیں بتلائی۔ تو جب یہ تعیین نہیں بتلا سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت کی خبر دینے میں بھی یہ سچے نہیں ہیں، الیاذ باللہ۔ اسی وجہ سے ان کا یہ دوسرا سوال اس پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نقل فرمایا، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں وہ منکرین قیامت، وہ کافر لوگ، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ قیامت کا وعدہ؟ یہ جو تم قیامت کا ہمیں ہر نبی آ کے خبر دیتا جا رہا ہے تو یہ بتا تو دو کہ آئے گی کب، اس کی تاریخ متعین بتاؤ، اس کا وقت متعین بتاؤ، اس کا سن و سال متعین بتاؤ۔ تو یہ بات تم بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم مسلمان، قیامت کے ماننے والے، انبیاء کا گروہ اور جماعت، اگر تم سچے ہو تو ہمیں قیامت کا وقت مقررہ، تاریخ مقرر بتلاؤ۔ یہ ان کا سوال تھا۔ اب اس سوال کے جواب میں قرآن نے بتلایا کہ دیکھو قیامت سب سے بڑے زلزلے کا نام ہے، سب سے بڑے واقعے کا نام ہے، سب سے بڑی ایسی خبر کا نام ہے کہ جس سے بڑا واقعہ، بڑی خبر، بڑا زلزلہ، بڑی ہلا دینے والی، بڑی کپا دینے والی، خوفناک اور کوئی حالت ہو نہیں سکتی۔ قرآن مجید میں 30ویں پارے کی پہلی سورت کی پہلی جو آیت شروع ہوتی ہے تو اس میں کیا لکھا ہے؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال و جواب کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہوگی یہ خبر، کوئی کہتا ہے نہیں ہوگی۔ تو قرآن کہتا ہے عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہ بڑی خبر سے مراد قیامت ہے۔ اور کہیں قرآن مجید نے کہا ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ سب سے بڑا ہوگا، اتنا زمین ہلے گی کہ یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ دریا اور سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، زمین ایسی ہموار ہو جائے گی، لا عوج ولا امتا، نہ کوئی اونچ رہے گا نہ کوئی نیچ رہے گا۔ جیسے آپ لیول کر کے فرش لگاتے ہیں، بالکل اس طریقے سے سیدھا لیول ہو جائے گی پوری زمین۔ تو اتنا بڑا زلزلہ اور خوفناک اتنا کہ فرمایا وہ مائیں جو جان دے دیتی ہیں پر اپنے بچے سے جدا نہیں ہوتی، اپنی بچے پر ڈر نہیں آنے دیتی، کوئی مصیبت نہیں آنے دیتی، لیکن وہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچے بھول جائیں گی، اور حاملہ مؤنث چاہے وہ عورت ہو یا اس کے علاوہ اور چیزیں، ان کے حمل ساکت ہو جائیں گے۔ اتنا خوفناک زلزلہ ہوگا۔ اور سور پھونکتے ہی اسرافیل علیہ السلام کی طرف سے پہلے سور سے تمام جاندار مر جائیں گے، کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو اتنا بڑا زلزلہ قیامت کا، تو فرمایا قیامت کا عذاب سب سے بڑا ہے، لیکن دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قیامت کی خبر دی ہے، اور تم بار بار پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی۔ یسألونک عن الساعۃ، 30ویں پارے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اے محمد یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ وہ کب قائم ہوگی۔ تو قرآن نے کہا آپ ان کا جواب نہ دیں، فیما انت من ذکرہا، آپ کا کیا تعلق اس کا ذکر کرنے سے، میں جانوں وہ جانے، انما انت منذر، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے۔
کہ آپ ان کو ڈرائیں کہ اپنے اعمال ٹھیک کر لو ورنہ قیامت میں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اور یہاں فرمایا کہ ان سے کہہ دو قیامت کا جو میں عذاب تمہیں بتلا رہا ہوں یہ برحق ہے، یہ سچ ہے، باقی اس کا وقت، تاریخ، دن، سن، معاملہ یہ غائبات میں سے ہے، یہ ان 5 چیزوں کے علم غیب میں سے ہے جو اللہ نے سورۃ لقمان کے آخر میں جن 5 چیزوں کو اکٹھے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بغیر ان کو کوئی نہیں جانتا۔ جیسے پچھلی آیت میں بھی گزرا تھا کہ اللہ کے بغیر غیب کو اور کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے تو بنایا ہوا ہے کہ ہمارے حضرت کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں، ہمارے حضرت تو سب کچھ جانتے ہیں۔ حضرت ذرا بتا دو نا، ایسے پوچھ رہے ہوتے ہیں بیچارے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ بس کئی دفعہ ہمارے سے بھی جو ایسے کچے ذہن کے لوگ ہیں، نہیں آپ کو پتہ ہے، آپ بتا نہیں رہے، آپ جانتے ہیں، آپ بتا نہیں رہے۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے بغیر کوئی علم غیب نہیں جانتا۔ ہاں جی فلاں پہ جن اترے ہوئے تھے تو ہم نے ان سے پوچھا بتاؤ ہمارے فلاں مریض کو کیا ہے، ہماری چوری ہوئی تھی وہ ہماری گاڑی کہاں ہے، وہ ہمارا فلاں کہاں ہے، ہمارا فلاں کہاں ہے۔ اور کئی لوگ عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ ایسے بچے کے انگوٹھے پہ جی جن حاضر ہو گئے ہیں اور وہ دیکھ دیکھ کے بچہ بتا رہا ہے، ہاں جی چور تمہارے گھر میں گھس رہا ہے، مرد ہے، عورت ہے، شکل ایسی ہے، اب ادھر نکل رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، فلاں جگہ پر کھڑا ہے، فلاں جگہ سامان پڑا ہے، لو جی تلاش کر لو۔ کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے توہمات میں ڈال کر کے، شیطانی قوتوں کے پیچھے پڑ کر کے وہ شیطان الٹا چوری تو ہوئی عقیدہ اور ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے اور جیبیں بھی خالی ہو جاتی ہیں۔ تو علم غیب صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی ولی جانتا ہے۔ نبی اور ولی جانتے ہوتے تو کتنے انبیاء کی زندگی کے واقعات ہیں، انبیاء کی زندگی کے کتنے واقعات ہیں۔ تو اس لیے علم غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے، اور وہ قیامت بھی یہ علم غیب میں سے، اس لیے اس کا علم بھی اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں جانتا۔ ہاں حضور نے فرمایا کہ میری خبر سچی ہے یا جھوٹی اس کی نشانی بتلا رہا ہوں، یہ کہ قیامت سے پہلے ابھی ان قریب رادف لکم، تمہارے فوراً ابھی تمہارے چند دنوں میں تم پر ایک عذاب آنے والا ہے۔ اب یہ میں خبر دے رہا ہوں، اگر میری یہ خبر سچی ثابت ہو جائے تو پھر میری وہ خبر قیامت والی بھی سمجھ لینا کہ سچی ہے۔ ردیف کہتے ہیں سواری کے اندر پیچھے والے بندے کو، موٹر سائیکل پہ 2 بندے بیٹھے ہیں، جو چلا رہا ہے وہ سائق ہے عربی میں، ڈرائیور، اور جو اس کے پیچھے بیٹھا ہے وہ ردیف ہے۔ اس طرح گھوڑے پہ بیٹھے ہوں، اونٹ پہ بیٹھے ہوں، کوئی بھی سواری پر ڈرائیور کے پیچھے والے بندے کو عربی میں ردیف کہتے ہیں۔ تو یہاں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قل، کہہ دیجیے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عسیٰ ان یکون رادف لکم، عسیٰ کہ افعال مقاربہ میں سے کسی چیز کا قریب ہونا بتلانا ہو تو عربی میں اس کے لیے 4 حرف آتے ہیں، 4 لفظ آتے ہیں، ان کو افعال مقاربہ کہتے ہیں۔ تو عسیٰ انہی میں سے ہے۔ فرمایا عسیٰ ان یکون، قریب ہے یہ کہ ہو وہ، ردف لکم، بالکل تمہارے پیچھے متصل، جیسے ایک سواری کے پیچھے دوسری سواری متصل بیٹھی ہوتی ہے، ایسے ہی متصل ہو تمہارے بعض الذی تستعجلون، کچھ اس میں سے جو تم جلدی مانگ رہے ہو، یعنی تم جو قیامت کو، عذاب کو جلدی مانگ رہے ہو۔ آج جو ہم لوگ کہتے ہیں، کافر لوگ خدا کو وہ بھی مانتے تھے، یاد رکھیے، یہ مشرکین مکہ یہ کعبۃ اللہ کی جو پوجا پاٹ کرتے تھے تو کعبے کو خدا کا گھر مانتے تھے، وہ اپنے آپ کو کعبہ کا مجاور، خدا کی ذات کے منکر داہریہ وہ نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، اختیارات میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، کہ جیسے بڑے بڑے بادشاہ کے نیچے وزیر مشیر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ بڑا بادشاہ ہے اور اس کے نیچے یہ اس کے معاون و مددگار ہیں، جس کے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ان کی موڑتا نہیں اور ہماری سنتا نہیں، کسی سے بھی کام کرانا ہو تو اس کے چپڑاسیوں کے ذریعے سے، چمچوں کے ذریعے سے، چھوٹوں کے ذریعے سے، ایسے ہی اللہ تک ہم پہنچتے ہیں، براہ راست ہم نہیں پہنچ سکتے۔ جبکہ رب کا اعلان یہ ہے کہ اگر میرے بندوں میں سے کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہہ دیجئے انی قریب، میں بہت ہی قریب ہوں۔ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب،
جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے کہاں جائیں، ہم نے اللہ سے ملنا ہے کتنا سفر کرنا پڑے گا، کہاں کا ویزا لینا پڑے گا، کتنا تیاری کرنی، فرمایا کہیں تیاری کی ضرورت نہیں، جہاں تو ہے جہاں اللہ مل سکتا ہے، انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ اور اعلان کر دیا کہ جب بھی کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں، قبول کی بھی کرتا ہوں، میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں، قبول کی بھی کرتا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری جو سانس والی رگ ہے یہ تمہارے اتنا قریب نہیں ہے جتنا رب تمہارے قریب ہے، تمہاری سانس والی رگ سے بھی، گویا دوسرے لفظوں میں ہم خود آپ اپنے اتنا قریب نہیں ہیں جتنا ہمارا اللہ ہمارے قریب ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس عذاب کو تم جلدی مانگتے ہو اس کا کچھ تمہیں ابھی جلدی مل جائے گا، اور وہ ملا ہے حضور کے ہجرت کرنے کے دوسرے سال غزوہ بدر، جو اسلامی مارکوں اور جنگوں میں سے، جہادوں میں سے پہلی جنگ ہے، اس میں ان کو پتہ چل گیا کہ بڑے بڑے 70 سرغنے کافروں کے مارے گئے اور 70 ان کے قیدی بن گئے، حالانکہ یہ 1000 کے قریب تھے اور اسلحہ سے مسلح تھے، جنگ کی تیاری سے آئے تھے، اور مسلمان 313 تھے، اور وہ بھی نہتے تھے، خالی تھے، غربت کی حالت میں تھے، جنگ کی نیت سے مسلمان اس واقعے میں آئے ہی نہیں تھے۔ یہ تو آئے تھے کہ ایک قافلہ تجارتی گزر رہا ہے اس پر حملہ کرتے ہیں، اس کو لوٹتے ہیں، اس کو قابو کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا جو مال جا رہا ہے یہ کافروں کو جا کے معاشی طور پہ مضبوط کرے گا، اور وہ ان کی قوت معیشت ہمارے خلاف استعمال ہوگی، لہٰذا ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ ان کی اس مال کو، اس کمک کو قابو کرتے ہیں تاکہ یہ مالی طور پر کمزور ہوں۔ یاد رکھیے کسی کی بھی اگر کسی سے اپنی منمانی ہے تو اس کی معاشی رگ کاٹی جاتی ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام نے یہ ہمیں سمجھایا ہے کہ معاشی طور پہ اگر آپ کافروں کے محتاج ہو گئے، جیسے کہ آج پورا عالم اسلام بنا ہوا ہے، تو پھر ہر ان کی شرط تمہیں ماننی پڑے گی، پھر تمہارا ایمان بھی مشکل ہو جائے گا۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ جب تم کسی کے فقیر و محتاج بن جاؤ گے پھر تمہارا کافر ہونا بہت قریب ہو جائے گا، پھر وہ تمہیں اپنی شرائط کی بنیاد پہ تمہیں قرضے دیں گے، تم ان کی شرائط مانے بغیر ان سے قرضہ نہیں لے سکو گے۔ جب جیسے آج کل دیکھ لو، ہر شرط تم نے ان کی ماننی، ملک تمہارا ہے لیکن آرمی چیف تم اپنی مرضی کا نہیں لگا سکتے، اور اپنی مرضی کا تم سب سے بڑا جج نہیں لگا سکتے، کسی بڑے عہدے پر کوئی بندہ اگر تم نے لگانا ہے تو پہلے ان کی ماننی ہے، اپنی بڑی بینک کا بڑا ملازم تم نہیں لگا سکتے۔ اور حالت کیا ہو رہی ہے ملک کو لوٹنے کی؟ کل میں پڑھ رہا تھا، عجیب بات ہے، ڈپٹی گورنر جو اسٹیٹ بینک کی پاکستان کی اس وقت ایک عورت ہے، اس کی تنخواہ 18,60,000 روپے ماہانہ، 18,60,000 روپے ماہانہ ڈپٹی گورنر کی اس سے زیادہ ہوگی، یہ ڈپٹی گورنر ہے اسٹیٹ بینک پاکستان کی، ایک عورت ہے، یہ اس کی تنخواہ ہے۔ اور مولوی بیچارہ جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کو اگر ہم نے 15,000 دے بھی دیا ہے کسی مسجد والوں نے تو سمجھا اس کو ٹکے کا ملازم ہے، جو بھی آئے گا جس کی گھر میں دال نہیں گلتی ہوگی مولوی صاحب پہ ایسی چڑھائی کرے گا جیسے معلوم ہوتا ہے کہ چپڑاسی سے بات کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو یہ وہ بعض عذاب وہ ہے جو ان پر اللہ نے فرمایا کہ بعض عذاب تم پہ جلدی آ رہا ہے، وہ آیا ہے ان پر بدر میں، مکے والوں کو، کافروں کو یہ عذاب اللہ نے چکھایا، اور اس کی بشارت، اس کی خبر یہاں ان کو دی گئی تھی۔ تو فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک آپ کا پروردگار ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم البتہ فضل و احسان والا ہے لوگوں پر، ورنہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا ہمارے جو اعمال ہیں فوراً گرفت ہوتی،
تو پھر اللہ فرماتے ہیں زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہتی، اس لیے کہ انسانوں کے گناہوں کی نحوست اتنا ہے کہ اللہ اگر فوری گرفت کرتا تو ساری مخلوق عذاب الہی سے انسانوں کی بدعمالی کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اب حق تو یہ تھا کہ اللہ کے فضل کا ہم شکر کرتے۔ اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے آنکھ دی، مفت میں دی، کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی آنکھ، لیکن ہم نے اس کو غلط استعمال کیا، پر تم نے پھر بھی ہمیں نبینا نہیں کیا۔ تو نے ہمیں کان دیے، کتنی قیمتی دولت ہے۔ اب اس دولت کا حق تو یہ تھا کہ ہم تیری اطاعت و فرما برداری کرتے، لیکن ہم نے قرآن تھوڑا سنا یا بالکل ہی نہیں سنا، ایسے بے شمار لوگ ہیں، اور ساری زندگی گانوں کے لیے کان کے اندر وہ آج کل ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، مستقل چل رہا ہے گانا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن زیادہ تر ان لوگوں میں سے قدردانی نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کے فضل و احسان کا شکر نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔